الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے باکرا، انک ایمان داد مشت خاکرا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ عزیزان محترم، سنت ابراہیمی عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور اہل اسلام پوری دنیا وچ بڑے عقیدت اور محبت نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت تے عمل فرما دے۔ چونکہ میں اپنے دوستانوں یہ عرض کرتا ہونا کہ آنے والے وقت وچ ایک نواں فتنہ اسلام دے قریب آ رہا ہے، اور وہ فتنہ اور دین بیزار بھی جو وقت آ رہا ہے اس وقت اگے، وہ تانوں شیعہ سنی وہابی اے روڑے بھول جان گے، اور تہاڈا مقابلہ ملحد نال ہوئے گا۔ ملحد کسی فرقے تے اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر فرقے تے اعتراض کرے گا، وہ پورے دین تے اعتراض کرے گا۔ اور وہ جڑا جراثیم نے انہاں دی بیج، انہاں دی نشو و نما واسطے کالجز اور یونیورسٹیز دا ماحول بڑا پرکشش، اور انہوں دا پہلا ٹارگٹ مولوی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جڑے دین نال منسلک ہیں۔ انہوں دے سوال بڑے عجیب و غریب ہوندے۔ مثلا ہوں چونکہ قربانی دا موسم آ گیا ہے، تو ملحد سوال کرتے ہیں کہ یہ جڑا اتنا پیسہ تسی جانور ذبح کر کے انہوں دی جان لے کے ضائع کر دے ہو، انہوں کسی اچھے کام تے کیوں نہیں لیندے؟ او دے نال تسی
ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? تو سادے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار گل تو پھر ٹھیک ہی، یہ کسی اور اچھے کام تے لا لو، ارباں روپیہ جڑا ہے وہ اس دی ادے لا دینے اسی، تو یہ کی فائدہ ہے؟ تو یہ سوال ہے پیدا کرتے ذہن میں۔ تو عرض یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے نا کہ کسی اچھے کام تے لاؤ، تو بھولے بندے اس وقت اس چیز تے غور نہیں کرتے کہ یہ مطلب ہونے ہے کہ جڑے کام تے لا رہے ہو یہ اچھا نہیں۔ جدو ملحد قربانی تے اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ پیسہ کسی اچھے کام تے لاؤ، تو یہ مطلب ہے وہ انڈائریکٹلی توانے دس رہا ہے کہ جڑا تسی کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے، کسی اچھے تے لاؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا دین نے قربانی کسی تے جبرن بھی فرض کی تھی؟ جواب، قربانی فقط صاحب نصاب تے فرض ہے۔ مال دا بندہ قربانی دے وے، خود بھی کھاوے اور غریبان بھی کھلائے۔ کیا تسی نہیں دیکھیا کہ جنہ بندیاں نے سارا سال کدی مٹن دا گوشت نہیں کھایا، اس دن وہ بھی 2-3 واری پیٹ بھر کے کھا لیندے۔ یہ برکت بھی تے قربانی بھی ہے۔ انسان دا سب تو بنیادی مسئلہ او دے پیٹ دی بھوک دا مٹانا ہے۔ اس واسطے دین نے ایسے امور دی طرف توجہ دلائی جنہ وچ بھوکیاں نو کھانا کھلایا جائے، انہاں وچ ایک قربانی بھی ہے کہ دی وجہ تو غریب لوگ جانور پال دیں، امیر لوگ اس نو خرید دیں اور پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے، دولت دی تقسیم ہوندی ہے، وہ ایک جگہ تے رکتی نہیں، ساکت اور جامت نہیں ہوندی، بزنس ہوندہ ہے، ٹریڈنگ ہوندی ہے، کاروبار ہوندہ ہے، اور جدو معاشرے وچ کاروبار ہوندہ ہے، پیسے دا لین دین ہوندہ ہے، ادو پیسہ پھیلتا ہے۔ اس قربانی دی وجہ تو کتنے غریباں نے پورا سال جانور پالے ہوندے ہیں، تو انہاں نفع دی امید ہوندی ہے، انہاں نفع مل جاتا ہے۔ ایک فائدہ ہے۔ اس دا دوسرا فائدہ ہے کہ اس قربانی تے کتنے وہ لوگ نے جڑے مزدور نے، جنہوں نے 3 دن جانور ذبح کرنے دی کتنی بڑی مزدوری ملتی ہے۔ منڈیاں تے اس دا کاروبار ہوندہ ہے، منڈیاں نال منسلک لوگاں نوں پیسہ ملتا ہے، تو جاتے امیراں کول ہو رہا ہے۔ لیکن یہ تقسیم کسائیاں کول چلے جاؤ، چمڑے دا بزنس دا پہیا چل جاندہ ہے، چمڑے دا کاروبار چلتا ہے، یہ نال گوشت غریباں تک جاندہ ہے، یہ نال اکانومی، یہ نال بہت ساریاں چیزاں یہ نال منسلک نے، جڑیاں پورے 6 ماہ پہلا تے 6 ماہ بعد یہ نال منسلک رہندیاں اور پوری صنعت قربانی، جی دی وجہ تو پورے معاشرے میں برکت نصیب ہوندی ہے۔ اور میں نے حیرانی ہوندی ہے اس گل تے جدو آندے نے بھائی اے پیسہ شادیاں تے لاؤ، بھلے آدمی بنیادی مسئلہ ہی غلط ہے، دین شادیاں تے پیسہ لان دا حکم ہی نہیں دیندا۔ مسئلہ نہیں سمجھے، مسئلہ نہیں سمجھے، دین تے شادیاں تے پیسہ خرچ کرنے دا حکم ہی نہیں دے رہا۔ تو یعنی جس کام دا دین حکم دے رہا ہے وہ چھڑ دے ہو، تے جدا حکم نہیں دے رہا وہ کریے۔ آپ نے مسئلے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ دین شادیاں میں ایک حدیث پیش کرنا آپ کو سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ سرکار تشریف فرمانے بخاری میں حدیث، ایک عورت آئی، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنا نفس تواڈے حوالے کرنی ہاں، جہدے نال دل کردا جے میرا نکاح کر، جو تہانوں پسند ہے اس نال میرا نکاح کر دیو۔
اس جملے وچ بھی ایک سبق ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کہے کہ میرا نکاح کر دیو تے اس نو نعوذ باللہ بے شرم تے بے حیا نہ سمجھا جائے. کیا صحابیات ایسے تسی سمجھ سکتے ہو کہ انہوں نے بارے کوئی ایسا خیال سی انہوں نے؟ عزیزو یاد رکھو ساڈے معاشرے دے اندر کوئی چیزاں بڑیاں عجیب نے، انہیں جو ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ بچی اس چیز کا اظہار کرے کہ میرا نکاح کر دیو تو اسی سمجھنے ہیں منہ پھٹنے، بے شرم نے، بے حیا نے، انج کیوں آندے؟ لا حول ولا قوت. بھئی دین اس کی اجازت دیندا ہے. جس چیز کی اجازت اللہ کا دین دیندا ہے تسی اودے تے پابند کیوں کر دیو اپنے بچیاں؟ دین زنا دی مذمت کرتا ہے، دین نکاح دی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دین حکم دیندا ہے کہ زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا دے قریب نہ جاؤ. فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو، نکاح کرو. ایک صحابی حضور کی خدمت جادو رہے، یا رسول اللہ میری معاشی حالت بڑی کمزور ہے، فرمایا نکاح کر. وہ اگے آتا ہے میں غریب ہاں، حضور فرماتے ہیں نکاح کر، کیونکہ دے نال برکت ہوندی ہے انسان دی زندگی. حضور نے فرمایا النکاح شطر الایمان، نکاح نصف ایمان ہے. تو آخر سائیاں دے فرمان نے کسے تھان تے فٹ آؤندے پہننا. اس مائی صاحبہ نے آخر کی تھی یا رسول اللہ اور بہت بڑی نیکی ہے کسے بیوہ عورت نال نکاح کرنا. کسے بیوہ عورت نال نکاح کر لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. رسول اللہ نے اپنی حیات صرف ایک کماری لڑکی نال نکاح فرمایا اور انہوں کا نام سی اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ. باقی ساریاں خواتین نال جدو حضور نے نکاح فرمایا تو او یا تے متلقہ سن یا او بیوہ سن. جدو حضور دا وصال ہویا تے 9 بیویاں حضور دے گھر سے. حضرات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اس مائی صاحبہ نے کی تھی میرا نکاح کر دیو. ایک صحابی کوڑ بیٹھے سا، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مناسب سمجھو تو میرے ہی کر دیو. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا تیرے کو ہے کی کچھ ہے ہی کون؟ اس ہے کہ جی میرے کو کوئی شے نہیں. فرمایا گھر جا یہ لوہے دی ایک مندری بھی لب جائی نا چھلا لوہے دا تے لے آ وہ دے نال ہی تیرا نکاح کر دے. اچھا وہ کہ تھوڑی دیر واپس آئے تے کہتے ہیں سونیا لوہے دی بھی نہیں لبی، سونا چاندی تے پھر اتلی گل ہے، لوہے دی بھی ساڈے حل کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کول ہے ہی کیوں نہ کھڑیا ایک چادر ہے ادھی ان چدے ہوتی ادھی میں ان چدے میرا نکاح پڑھاؤ. حضور نے فرمایا اگر میں چادر ادو اد کراں تے نہ تیرا گزارا ہونا ہے تے نہ یہ ہونا ہے، چادر بھی خراب ہو جائے گی، یہ نال نکاح نہیں ہوندا. بہ جا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا قرآن آندے کچھ قرآن یاد ہی؟ یا رسول اللہ ہاں کچھ صورتاں مینوں فلاں فلاں یاد نے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انہاں صورتاں دے بدلے وہ صورتاں تو ان سکھا دینیاں نے دے بدلے میں تیرا یہ نال نکاح کر دیتا. صرف صورتاں دے ذریعے حضور نے نکاح فرما دیتا ہے کہ لو تیرا تیرا نکاح ہو گیا. تو سوال میرا اس گل تے یہ کہ اس اینگل نال بھی اس نو سوچنا چاہیے ہے اس ویلے جدو حضور یہ نکاح فرما رہا ہے قربانی تے دور کرتے ہیں. یعنی حضور مدینہ شریف ہر سال قربانی کر دیا ہے بلکہ ایک قربانی تے حضور نے 100 اٹھ ذبح کیتا ہے. اس ویلے کسی بندے نے سیانے نے خیال نہ آیا کہ میں حضور دی خدمت چرچ کراں کہ یا رسول اللہ 100 اٹھ جو ذبح پہ کر دیو تے انہاں نال مدینے دیاں غریب بچیاں دی شادی کر چھڑو. انہاں کول شے کوئی نہیں تے انہاں دیاں شادیاں کریے نہیں. کیوں وہ سب لوگ جان دے ہے
کہ دین نو ساڈے تو کائنات سب تو زیادہ حضور جان دے. دین نو نکاح واسطے پیسے دی ضرورت ہی نہیں، دین نو قربانی کرنے واسطے مال دی ضرورت ہے، اور اس تے فرض ہے جڑا صاحب نصاب مالدار ہے. حضرت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن تو ایک صحابی تشریف لے تو انہوں نے کپڑیاں تے رنگ لگا سی. اللہ کپڑیاں تے رنگ لگا. حضور نے دیکھا تو نکاح دی علامت کے طور پہ سرکار نے ویکھیا تو انہوں نے کہا سرکار میں نکاح پڑھ لیا. تو یہ مطلب میں کی کہندا ہوں نا، میں کہنا یہ مطلب ہے کہ حضور نو جو ہونا کہ دس رہا نکاح کر کے، یہ مطلب ہے اس حضور نو بلایا نہیں شادیاں بڑی دے. اور حضور اس گل تو ناراض نہیں ہوئے بتو چنگا میرا صحابی ہے بھائی شادی کر لیا تے سن سدیا ہی نو. تو شادی اتنے ساریاں لوگاں دعوت دینا یہ کوئی ضروری، اور اس گل تو ناراض بھی نہ ہویا کرو فلانا بندہ سان نہیں بلایا، فلانے بندے سان نہیں بلایا، بلکہ میں تے انا جڑا نہیں بلایا وہ مہربانی گنیا. کی آندے ہو؟ جڑا نہ بلایا وہ مہربانی گنیا کرو، چلو چنگا کیتا سی. تو شادی نو سادہ اور آسان کرو، یہ وجہ تو معاشرے دے اندر نیکی پھیلے گی، برائی دور ہوئے گی. نکاح نو آسان کرو، اس نو سستا کرو، یہ جتنیاں نجائز رسومات نے ساریاں باہر کڈو، آسان کرو. مولوی صاحب تے 500 دیتیاں بھی پڑھ چھڑ دے، تے جے کدے نماز پڑھدیاں ملدے ہوئیے تو ادھار بھی پڑھ چھڑ دے. تو مولوی صاحب کدے دے چھڑاں دے اودن تے پڑھ چھڑو تو ناکھنا جا پتر تو پڑھا لا، ساڈا کیڑا ٹیل پیا لگدا ہے. کی آندے ہو؟ عزیزو رسول اللہ نے مدینہ شریف وچ ہر سال قربانی کیتی ہے، اور مدینے وچ غریب عورتاں، بیوہ عورتاں، یتیم بچے موجود سن. انہاں دی کفالت بھی حضور کردے رہے نے، بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ بھی رکھ دے رہے. وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. بیوہ عورتاں دی دستگیری بھی فرمائیے، یتیمہ دے سر تے دست شفقت بھی رکھے ہے، اور قربانی بھی ہر سال حضور نے فرمائی. لہذا اے اعتراض کرنا کہ جی او پیسہ تسی ایتے یہ بچیاں دی شادی تے کیوں نہ لاندے؟ ارے بھلے مانس اے توانوں گل قربانی دے گی. میرے اللہ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا اللہ نو تواڈے خون اور گوشت دی ضرورت نہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ نو اس تقوی دی ضرورت ہوندی ہے جڑا قربانی کرن لگیاں تواڈے ذہن وچ ہوندا ہے کہ اللہ میری ہر چیز، میرا مال، میری دولت، میری جان، میرا بدن، میرا تن، میرا دھن، ہر چیز میرے مالک تیرے حکم تے قربان کرنا واسطے ہر دم تیار ہے. عزیز من اللہ قرآن فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری نماز اور میری قربانی، محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، عالمین دے رب واسطے ہے، اللہ واسطے ہے جو سارے جہانن پالن والا ہے. وہ عزیزو اللہ تعالیٰ تہاڈا گوشت نہیں کھاندا نعوذ باللہ، اللہ کھانے تو پا کے، لیکن جدو تسی قربانی کردے ہیں تہاڈے ذہن دے اندر تقوی ہوندا ہے نا. ایک جانور ہے تسی انہوں مہینہ 2 4 6 پال دے ہو یا 2 گھنٹے پال دے ہو، گھر لے ہو دے ہو، ماں لے ہو تہاڈا، وہ دے وچ ایک جان ہے، اس نو جو تسی ذبح کر دے ہو نا، ذبح کرن لگیاں تو اس ویلے تہاڈے دل وچ جڑی اس جانور دے بارے جذبات ہوندے نا انہاں نوں قربان کر دے ہو.
خریدن لگے ہیں جڑی مال دے بارے جذبات ہوندے نے انہاں نوں بھی قربان کر دیو. پھر جدوں گوشت تقسیم کرن لگے ہو اودوں بھی تواڈے دل وچ ارمان ہوندے نے اے رکھ لے لیکن تسی کہندے ہو تقسیم کرو. وہ چیز اللہ پاک نوں پسند ہے. ہر سال اللہ دے نام تے ہر چیز قربان کرن دی پریکٹس دا نام قربانی ہے کہ میں اعادہ کرنا اس وعدے دا کہ میرے اللہ میں اپنی ہر چیز تیرے راہ تے قربان کر دیا. جو قربان کرنا پوے میں وہی قربان کر دیا. سو عزیزو کسی بھی صاحب نصاب بندے نو قربانی تو دور نہیں رہنا چاہیے. ہر بندے نے قربانی کرنی چاہیے. جی بندہ 1-2 دن پہلے جانور جتنے دن پہلے لے آؤ گے نا ان جتنی دیر تسی دانا کھلاؤ گے پانی پلاؤ گے اس نو کھولو گے بنو گے او دا بھی تو نظر ملے گا. قربانی ہو جائے گی تسی لے آؤ گے تو ہو جائے گی. پہلے عید والے دن بھی لے آؤ تو ہو جائے گی. لیکن جڑا جانور تسی گھر رکھو گے اور او دی خدمت کرو گے اس خدمت دا بھی تو اللہ دی بارگاہ چو اجر نصیب ہوئے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا جانور تسی ذبح کر دیو ایک قیامت والے دن اپنے پورے وجود سمیت آئے گا. اس حوالے بندے دا ذہن ہونا چاہیے کہ ہاں میں قربانی کراں گا. غریب تے قربانی واجب نہیں. جو صاحب نصاب نہیں وہ دیتے قربانی واجب نہیں. تو چونکہ قربانی فرض نہیں لہذا وہ اگر نہیں کرتا تو اس نو جڑا ہے وہ چھٹی ہے. لیکن اگر کوئی دولت مند آدمی قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا اگر وہ پیسے ہونے قربانی نہیں کرتا تو عیدگاہ وال بھی نہ آئے. ایسا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مالدار قربانی نہ کرے تو عیدگاہ وال بھی نہ آئے کیونکہ عید انہاں دی ہے جنہ دی قربانی ہے. پچھلی عید انہاں دی ہے جنہ دے روزے نے. جنہ نے روزے رکھے تھے انہاں دی عید ہے. جنہ قربانی کی تھی انہاں دی عید ہے. ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس نو معافی. دین میں جبر نہیں ہے بھائی صاحب. دین میں جبر نہیں ہے. دین فطرت ہے. دین نظام حیات ہے. حضرات مسئلہ سمجھیے. حضور سرکار تو پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ صحابہ سوال کیتا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے. سنت ابیکم ابراہیم. اے صحابہ اے تواڈے باپ ابراہیم جد امجد دی سنت مبارکہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی سے. میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم ہوئے جن نے سارے وعدے توڑ نبھائے. میں قربان جاواں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں ابراہیم نے جتھے بھی آزمایا ہے میرا نبی میری آزمائش تے پورا اترے. بڑے جلیل القدر نبی نے جد الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب تکیا ذوالحج دے مہینے. خواب تکیا تو اللہ والے نے خواب صرف خیال نہیں ہوندے. انبیاء دے خواب وحی الہی ہوندے. آپ نے خواب تکیا ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر. صبح اٹھے 100 بکری قربان کی. دوسرے دن پھر خواب آیا ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر. صبح اٹھے 100 گائے قربان کی. پھر خواب آئی ابراہیم میرے راستے تے قربانی کر. 100 اٹھ قربان کی. اگلے دن پھر خواب آئی ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر. سوچی پہ گئی. اس دن نو سدن یوم الترویہ سوچ بچار دا دن 8 ذوالحج.
توجہ ہے جی؟ 9 8 اور 9 دی درمیانی رات سوچی پہ گئے عرفہ پہچان لیا پتہ لگ گیا کہ بکری گائے اونٹ اے نہیں نہ پیس منظور کردہ میرا مالک تے میں سب تو پیارا میرا پتر اسماعیل ہے تے جے میرا رب چاہتا ہے تو پھر ہن میں اسماعیل قربان کرانگا۔ ارے بھلے لوگو اسی کی قربانی کرنی ساڑی اوقات کیا ہے ساڑے کول ہے کیا اے اللہ والے نے جڑے اپنے پتر قربان کرنا آستے لے آئے مکہ شہر ایس واری جے تمہیں گیا نا تو میں چیز نوٹ کی تھی ہے کہ سعودی حکومت نے اپنی حکومت تو لے کے تو ان تک سارا ٹیرے لایا ہے جتھے جتھے کچھ نشانیاں سن انہوں نے مٹائیں دے رہے توسیع دے نام تے شرک دے نام تے بدعات دے نام تے جتھے کوئی بندے جا کے کوئی چیز لیندے سن انہاں ہر چیز نو ڈھان دے سن۔ ایس سال میں گیا تو میں دیکھیا ہے کہ ہون وہ آثار نو اور چیزاں نو محفوظ کر رہے ہیں پتہ نہیں انہاں دا کیویں ذہن مڑیا ہے اس واسطے لیکن وہ ہن چیزاں نو آثار نو محفوظ کر رہے ہیں انہاں وچ ایک اے چیز بھی ہے جتھے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی سی نا اس چھوٹی جی جگہ تے پہاڑی تے انہاں سیڑھیاں بھی توڑ تک لائیاں نے اور اتنے چھاں دا انتظام نہیں ہے اس جگہ تے اگے صرف ایک پتھر ہوندا سی جو صرف کو جانن والے بندے نو پتہ سی کہ ایتھے قربانی ہوئی سی مینا وچ لیکن ہن انہوں نے انتظام اتنے کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ آثار مٹائی دے نہیں آثار بچائی دے سو عزیز و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی دا ذہن بنا لیا اور ایمیں نہیں مطلب ذہن بنا لیا میرا ذہن بن گیا تو ٹھیک ہے نہیں میں کہندہ ہونا اے ساڑھے واسطے سبق ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے تو پوچھے ہے کہ بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہا تیرا کی ارادہ ہے فقط یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی اپنے بچیاں تے مسلط کر دو ایسا نہ کرو انہوں نے مشورہ کریا کرو لیکن بچے کم عقل ہوندے رہے جو انہاں میچورٹی نہیں ہوندی بچیاں نو چاہیے اپنے ماں باپ دے مشورے تے تسلیم میں خم کرنا کیونکہ وہ دے وچ انہاں دا نفع ہے سمجھ آ رہی بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹا میں خواب تکیا ہے بابا کی خواب تکیا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں خواب تکیا تینوں ذبح کر رہا عزیزہ نے من فرما بردار اولاد حضرت اسماعیل رکت نے یا ابتی فعل ما تؤمر قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آج کل اولاد آندھی ہے سان کی دس دینے اماں ابا چھوڑ آندھا ہے میرے ابے جو موبائل دا بٹن بننا نہیں ہوندہ اگلیاں گلہ دا ان کی پتہ میں دسنا ابے نو میرے تو پوچھ کے ابا ٹورے ابا تے جلہ ہویا ابے نو کی پتہ ہے میں کیا پتر جدو ابا بنے ہوں پھر پتہ لگنا ہے اس تو پہنا ہونا سی دس دے بھی رہی ہے تیری سمجھے چھے گل نہیں آنی ہو دو ہے جدو تو آپ ابے بننا ہے منڈے تیرے ہونے انہاں تینوں آکھنا ہے ابا کھلو جا پھر تین پتہ لگنا ہے میں ابا میرا چنگا ہی آ کی آندے ہوئے اج کل دی اور جڑے بچے نا وہ انٹرنیٹ نے اور فیس بک نے اور
مطلب انٹرٹینمنٹ کے جڑے ذرائع نا انہاں بچیاں نے بڑا عالم بنا چھڑیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی ہن کافی جاننے ہاں۔ ایک میرا جملہ نوٹ کر لو درویشو، نوٹ کر لو، جیڑا بندہ آکھے نا میں بڑا جاننا، سمجھا کرو یہ کچھ نہیں جاننا۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ لڑنے کی ضرورت نہیں، جڑا آکھے نا میں سارا ہی جاننا، تسی سمجھ لیا کرو اس بیچارے نو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو نہیں پتا۔ جڑا جاندا ہویا نا وہ جاننے ہون دی علامت ہے کہ یا چپ ہوئے گا تو یا آکھے دا کوئی نہیں پتا۔ گل رمز دی یہ سارے سمجھ نہیں ہو۔ جڑے مارم راد حقیقت دے او راد حقیقت کھول دینا، جنہ تکیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہے وہ بول دینا۔ اذا تم العقل نقص الکلام، جدوں عقل پورا ہو جائے ادو گلاں گھٹ جاندیاں۔ عقل دے پورا ہون دی نشانی کی ہے کہ بندے دیاں گلاں تھوڑیاں ہو جاندیاں، عقل دے تھوڑا ہون دی علامت ہے بندے دیاں گلاں باڑیاں ہوندیاں نے، عمل تھوڑا ہوندا ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ عقل پورا ہو جائے تے گلاں گھٹ جاندیاں نے، عمل ود جاندا ہے۔ جدوں عقل ناقص ہوندا ہے نا ادو بندہ گلاں باڑیاں منہ نال کردا ہے، عمل کو نہیں ہوندا۔ میرے عزیز میرے دوست، حضرت اسماعیل عرض کردے نے بابا جویں تواڈی مرضی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں مرضی جے اونج کر لو۔ میں نہ اپنے چھوڑا نو آیت پڑھایا کرو، چھوڑا آیت پڑھ کھا آیت دا کی معنی ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ پتر پتر کہاں بڑھتا ہے جدو ابے اگے آکھے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں دل جو نہیں کرو۔ ایتھے پتر دی گل اے رتبہ پتر دا کیوں اپنے باپ اگے نہ آکھے ابا بہ جا تینوں کی پتہ ہے؟ بیٹے دا رتبہ ہے آکھے ابا جویں تیری مرضی اونج کر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ میں اونج ابیان ہوئے آنا جڑے ابے ہو، کوئی غلطیاں تواڈے وچ بھی نہیں کی وہ روز جو سکولے گلدے ہو تے سکولوں آندا ہے تے ٹیوشن گلدے ہو تے ہزاراں روپیے فیس بھی دیندے ہو کہ سکول پڑھائے، کدی کسی عالم کول تے درویش کول بھی لے گئے ہو بھائی اتھے بھی جٹ بہ جا کچھ ایدیاں بھی سن لا انہاں وچ فائدہ ہونا ہی، اودے ٹیوشن روز کلے گا تے جے 3 مہینے منڈے چھٹیاں ہون نا سمر ویکیشن ہونیاں نے اودے وچ بھی آکھن کہ کمپیوٹر کورس کراؤ۔ بھائیا انہوں کسی عالم کول کیوں نہیں باندا کہ انہوں جی دسو ابا کی ہوندا ہے؟ گل تے آ ہوئی قرآن چاہے نا ابا کون ہے، حدیث چاہے باپ کون ہے، سکول تے نہیں دسیا جاندا ابا کون ہے۔ سکول دے نصاب وچ کوئی کتاب ہے جدا عنوان ہوئے کہ ابا کون ہے؟ فزکس تے نہیں دسیا جاندا، کیمسٹری وچ، میتھ وچ، بایو وچ ابا کون ہے؟ ابا کون ہے اور دا رتبہ کی ہے یا قرآن وچ دسیندا ہے یا حدیث وچ، تے او تے مولوی صاحب ہی پڑھانا ہے۔ سو اپنے بچیاں نو کچھ دیر کسی درویش کول بھی بایا کرو، کی آندے چلو نہ بایا جے کو ہوں آتے کو کر دے رہو۔ ہاں جو کچھ بندے آندے نے مولویاں کول منڈیاں نہ بایا جے منڈے دہشت گرد نہ ہو جان۔ میں کہا جی مولویاں کول نہ رہے تے تاں بھی تھوڑا تھوڑا ہو ہی جانا نے، جے کسی نے سچے درویش کول باؤ گے تو پھر دہشت گرد نہیں ہوئے گا، انہوں یہ پہچان ہوئے گی کہ میرا ابا کون ہے، میری ماں کون ہے، اور شریعت حکم کیے کہ باپ دا مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے انتا و مالکا لے ابی کا، تم ہی اور تیرا مال بھی، تیری اولاد بھی، ہر شے تیرے باپ دی ہے۔ ٹوٹلی دین دا بیسک لا یہ ہے
سپریم لا حضور نے بیان فرمایا انتا و مالکا لابیکا، تو اور تیرا سارا مال تیرے والد ہے، بس یہ کدو فرمایا جدو ایک جوان بندے نے اپنے ابے دی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا والد میرے پوچھن تو بغیر میرا مال خرچ کر دے، میرا ابا میری اجازت تو بغیر پوچھتا بھی نہیں تو میرا ابا میرا مال تک لے جاندہ ہے، کدھر کدھر اندر چھڑتا ہے، کدھی لے جاندہ ہے، کی کرتا ہے، تو انہوں سمجھاؤ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ابے بلا کے لے، صحابی کہے تو انہوں نے فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں۔ اس عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں جا بلا کے لیا، ہو گئے تھے، فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں۔ اس کا کیا خیر، سرکار کیوں یاد فرمایا؟ انہوں نے دسیا تیرے پتر شکایت کی تھی تاں بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ وہ راہ وچ نا شاعر بندہ سی، شیر بنیدا آیا کہ میں انہاں شیراں دی صورت وچ اپنے نبی پاک نو اپنی گل سنانی ہے، مڑو نے تے کے سنا لئی۔ وہ آیا تے جدو حضور کول بیٹھا تے حضور فرماندے نے گلاں یہ سوندا سی تے اسی سوندے ساں، اینوں چین آوندا سی تے سانوں چین آوندا سی۔ یا رسول اللہ میں اپنی جوانی دا پانی لا کے اس بوٹے نوں پالدا رہا، اج یہ تناور درخت بن گیا، میں کمزور تے بڈھا ہو گیا تے جے میں دے مال وچ کوئی چیز لے لینا تے تواڈے کول شکایت لے کے آیا ہے۔ اے گل کر کے جدوں بابے نظر اتاں حضور دے چہرے ال کیتی نا تو حدیث شریف وچ آندا ہے کہ رسول اللہ دی داڑھی مبارک اتھرواں نال تر ہو گئی سی اس بابے دی گل سن کے۔ تو میرے نبی پاک سرکار نے اس بچے نو، اس نوجوان نو گریبان کو پھڑ کے اپنے قریب کیتا اور ارشاد فرمایا انتا و مالکا لابیکا، جا چلا جا تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے۔ باپ نو اختیار ہے تینوں کسے دا سیری لڑا دے وے تے رل جا، تینوں منڈی چ ویچنا چاہے تو بک جا، لیکن باپ اگے اف نہ کری۔ رب دا نا جے نیلا اپنے پتراں نو انگریزی نہ پڑھایا کرو، اپنے پتراں نو کسے بزرگ عالم کول بٹھایا کرو تاکہ انہاں نوں قرآن و حدیث پڑھان۔ قرآن تعارف کراندا ہے باپ کون ہے، قرآن تعارف کراندا ہے۔ تھلے بہ جائے اینو تھلے بٹھاؤ، شیخ صاحب تھلے بہ جاؤ، توجہ ہے تھوڑی، مسئلہ سمجھو، ذہن وچ بہاؤ۔ قرآن باپ دا تعارف پیش کرتا ہے اور قرآن باپ دا رتبہ بیان کر رہا ہے۔ کیا باپ فرما رہے ہیں میں تین ذبح کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں کہ کیوں ابا جی میں کیوں ذبح کر رہے ہو، میں کی جرم کیتا ہے نا، ہائے ہائے جدید ذہن دا بندہ کیویں سمجھے گا کہ لو جی اے پھر زیادتی نہیں پتر ذبح کر چھڑنا، میں کہ سائیں یہی تو ویندے پیا باندھا کی گل دی سمجھ نہیں لگی، ذبح کی ہونا سی یہی تو ویکھنا سی کہ آندھا کی ہے بیٹا میں ذبح کرنا ہے۔ تے سائیں امتحانی چو پاس ہوئے انہوں نے کہا ابا جی میں دل جو نہیں کر، اور پھر اے رمض اس نو سمجھنا خدا را اس نو ذہن وچ بہاؤ، یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم آ گئے اپنے بیٹے نو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، رب دا قرآن آندا ہے جدوں لٹا لیا تو اے گھٹنا پتر دی اتے رکھیا، پشت اتے اکھاں تھلے کیتیاں، گھٹنا اتے رکھیا، چھری کٹ کے جدوں اتے رکھی نا وہ حضرت اسماعیل بولے بابا ٹھہرو، ہائے ہائے حضرت اسماعیل عرض کرنے بابا ذرا رکو، بابا ذرا ٹھہرو، بیٹا ہن کیا ہے؟ عرض کرنے بابا میرے ہاتھ بن لو، بابا میرے پیر بن لو، بیٹا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا، اگر تڑپ دیا ہویا میرا ہاتھ تے پیر تو انہوں ڈاڈا لگ گیا بے ادبہ چ نام نہ لکھیا جائے۔ ارے بھائی صاحب ایس اے جے پتر دا حق، بابا اگر میں پھڑ کیا
جس طرح لوگ بکرا چھترا دمبا ذبح کر دیں تو تڑپ دے ابا اگر میں تڑپیا بابا تے توانو ہاتھ یا پیر ڈاڈھا لگ گیا تو یہ بھی بے ادبی شمار نہ ہوئے میرے ہاتھ بن لو میرے پیر بن لو اللہ دے پاک پیغمبر نے پتر دے ہاتھ بن لے پیر بن لے چھری کڈ لئی پتر دے گلے تے رکھیے اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا رب آواز دیتی ہے اللہ آواز دیتی ہے اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا پیارے ابراہیم بس کر دے تو حق ادا کر دیتا ہے ہن بدلہ میں دیواں گا ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو اپنی خواب سچی کر دیتی ہن ادا وفدیناہ بذبح عظیم اللہ اکبر اللہ فرمایا جبریل جنت چو ایک مینڈھا لے جا اور اسماعیل نو اٹھا لے اور دمبا اتھے رکھ دے چھری چو حضرت اسماعیل نو کٹ کے جبرائیل علیہ السلام اللہ دے فرشتے نے تھلے رکھیا حضرت اسماعیل دے ہتھاں تے خون مبارک لگا تے سرکار نے قربانی دی قبولیت دا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی اللہ فرمائے ابراہیم ذبح تے دمبئی ہویا ہے پر ثواب میں پتر دی قربانی دے دیاں گا جن میں ملے گا ذبح دمبئی ہے جڑا بھی کرے گا ذبح جانور کرے گا لیکن ثواب بیٹے دی قربانی دے اے عزیزو اے ساتھیو اگر کوئی صاحب استطاعت ہوئے تو قربانی خرید دے اور اگر ہمت والا ہوئے تو خود ذبح کرے بے شک کسائی وغیرہ کون کھڑا کر لوے اور خود ذبح کرے کہ سنت دے قریب تر ہے اور اگر نہ کر سکے تو کول کھڑا ہو کے ذبح کرا دے اور قربانی دے جانور نو پانی پلا کے اچھے طریقے نال ذبح کرے کہ اس نو کم تو کم تکلیف ہوئے اور ایک جانور دے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے پانی پلایا ہوئے اور جانور ٹھنڈا ہون تو پہلے او دا گوشت نہ اتاریا جائے چمڑا نہ اتاریا جائے اور گوشت نو غربا تک پہنچایا جائے امیر لوگ تے پہلے بھی گوشت روز کھاندے ہی نہیں ہفتے ہی 2-3 دن تو کوشش کریا کرو کہ غربا تک گوشت پہنچے محلے وچ گلی وچ رشتہ داراں وچ جڑے غریب ہون انہاں گھر گوشت گھلیا کرو آپ نہیں کھا سکتے ہو اگر تواڈے بال بچے زیادہ تو دین وچ اجازت ہے بندہ گھر رکھ سکتا ہے لیکن اگر تواڈے کول فرصت ہوئے اور تواڈے کول اللہ نے تانوں اوقات دیتی ہوئے تو پھر دوسرے لوگاں تک بھی اس دا حق پہنچاؤ اور ہر بندہ قربانی کرنے دا جو صاحب نصاب ہاں نصاب کی ہے نصاب یہ ہے کہ اگر سال گزر گیا ہے اور وہ دے کول 7.5 توڑے سونا ہے یا 52 توڑے چاندی ہے یا دے برابر پیسے نے اور وہ خرید سکتا ہے تو قربانی کرے بعد بندے ایسے ہوندے نے کہ انہاں کول اساسے تے ہوندے نے کروڑاں دے لیکن وہ آندے نے اسی جی کو 2 لاکھ ادھار